فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سن 11 نبوت میں، یعنی نبوت کے 11ویں سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد ہجرت سے پہلے ایک اور اہم واقعہ پیش آتا ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے نبیوں کو مختلف معجزات عطا فرمائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں۔ ایسی چیز معجزہ یعنی ایسی چیز کہ جس سے عام لوگ عاجز ہوں، اللہ تعالیٰ وہ چیز اپنے نبی اور رسول کو عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں۔ تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک اہم معجزہ قرآن مجید ہے۔ یہ بھی معجزہ ہی ہے نا، قرآن مجید جو ہے تو قرآن مجید ہے۔ اسی طریقے سے چاند کا انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹکڑے کرنا، 2 حصوں میں بٹ جانا چاند کا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ملا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کم کھانے کا زیادہ لوگوں کے لیے پورا ہو جانا، مختلف سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات ظاہر ہوئے کہ کھانا کم تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی اور وہ زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، کفایت کر گیا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے معجزات رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ انہی میں ایک اہم معجزہ تھا اسراء و معراج کا، جس کو اردو میں عام طور پر جو ہے صرف معراج کہا جاتا ہے کہ معراج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی۔ تو آج کے اس درس میں جو ہے انشاءاللہ معراج ہی کے تعلق سے جو ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اسراء و معراج کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد جو ہے اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ تو اس جگہ اللہ تعالیٰ راتوں رات لے گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معراج کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے، حدیثوں سے تو اس کا ثبوت ہے ہی، لیکن قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک سوال کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس کی تاریخ کیا ہے، کس سال میں پیش آیا؟ تو دیکھیے، اس تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ اہل سیر نے، سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے اور تاریخ دانوں نے مختلف اقوال پیش کیے ہیں کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا واقعہ تب پیش آیا، جن میں سے کئی اقوال ہیں۔ ایک واقعہ قول یہ ہے کہ پہلے ہی سال، ایک یہ ہے کہ تیسرے سال، اس طریقے سے مختلف اقوال۔ ایک یہ ہے کہ 10ویں سال نبوت کے، پھر یہ ہے کہ 11ویں سال، 12ویں سال، ہجرت سے بالکل پہلے یعنی 1 سال پہلے۔ یہ مختلف اقوال ہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث سے ان سالوں کی کہ کس سال میں ہوا اس کی تعین نہیں ہوتی، لیکن کم از کم اتنا پتہ چلتا ہے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ شروع کے یہ اقوال جو ہے پہلے دوسرے سال چوتھے سال پانچویں سال یہ غلط ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے نکاح فرمایا ہے، تو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہوا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات جو ہوئی ہے وہ عام الحزن، جس میں جناب ابو طالب کی بھی وفات ہوئی اسی سال، تو عام الحزن سے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات جو ہے بہت بعد میں ہوئی ہے، تقریباً 8 نبوت میں، تو اس لیے یہ اقوال جو ہے درست نہیں، بلکہ یہی قول ٹھیک ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے، دلیل نہیں ہے صاف حدیث میں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے ان واقعات سے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد معراج ہوئی۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہجرت سے کچھ پہلے کا ہے یہ واقعہ، یعنی سن 11 نبوت میں کہہ لیں یا 12 نبوت میں، نبوت کے 12ویں سال یا 11ویں سال، تو ہجرت سے 1 سال 2 سال پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں بھی اللہ رب العالمین کی کوئی حکمت، کوئی مصلحت، کوئی منشا رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے واقعے کے سال کے علم کو جو ہے مخفی رکھا اس کو، ورنہ اللہ چاہتا تو جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایک ایک چیز صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے، موجود ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرما سکتا تھا، لیکن اس میں اللہ کی کوئی شاید منشا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا علم نہیں دیا کہ کس تاریخ کس سن میں ہوئی، اس کا علم نہیں دیا، لیکن معراج میں جو واقعات ہوئے اس کا علم دیا۔ گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل چیز معراج کا واقعہ ہے، اور معراج میں جو عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، اصل چیز وہ ہے، تاریخ اصل نہیں ہے، دن اصل نہیں ہے، مہینہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اس واقعے میں، اس سفر میں جو چیزیں پیش آئیں، جو عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ چیز اصل ہے۔ ایک اور سوال، معراج روحانی ہوئی یا جسمانی؟ جسمانی کا مطلب جسم کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، یا پھر یہ کہ روحانی یعنی خواب میں؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی ہوئی، خواب میں نہیں بلکہ جسمانی ہی ہوئی۔ بعض حضرات نے اس کا انکار کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں ہوئی ہے، لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہوئی ہے وہ جسمانی ہوئی ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اس کی شروعات کی سبحانہ سے، سبحان الذی اسرا، اور سبحانہ یہ لفظ جو ہے یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے تعجب کے ساتھ کہ یہ واقعہ تعجب کے قابل ہے۔ اگر یہ واقعہ صرف خواب میں ہوا ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، بھائی خواب میں تو انسان ایک ہی نیند لیتا ہے، آدھا گھنٹے کی نیند ہو، 10 منٹ کی نیند ہو، اس میں وہ کہیں بھی چلا جائے گا، یہاں سے ایک ہی خواب میں مکہ پہنچ جائے گا، مدینہ پہنچ جائے گا، اتنا لمبا سفر کر لے گا نا، تو وہ تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ خواب کی بات تو تعجب کی بات نہیں ہے، خواب میں تو انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ تعجب والے لفظ سے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہوئی وہ جسمانی ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسرا اشارہ کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گئے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا، بندے کا۔ اگر خواب میں معراج ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ اپنے بندے کو لے گیا، بلکہ استعمال کرتا کہ جس نے خواب میں سیر کروائی، نیند میں سیر کروائی، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے، لیکن الفاظ کیا استعمال ہوئے کہ اپنے بندے کو راتوں رات اس سفر پر اللہ تعالیٰ لے گیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری جو بہت پختہ دلیل سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو مشرکین مکہ نے اس کا انکار کیا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ تھا وہ جسمانی معراج کا تھا، کہ جسم کے ساتھ لے جایا گیا ہے مسجد اقصی اور آسمانوں پر۔ اگر خواب کا واقعہ آپ ذکر کرتے کہ بھئی میں تو خواب بیان کر رہا ہوں،
تو جھٹلانے میں مشرکین مکہ کو وہ مزہ نہیں آتا. خواب میں تو کوئی کچھ بھی دیکھ لے تو ان کو وہ مزہ نہیں آتا, وہ کہتے چلو بھائی خواب کی باتیں ہیں یہ تو, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب کی باتیں ہیں, بلکہ انہوں نے جھٹلایا. تو یہ دلائل جو ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہوئی وہ باقاعدہ جسمانی ہوئی. معراج کے واقعے کو جو راویوں نے روایت کیا ہے صحابہ نے, ان کی تعداد جو ہے معلوم ہے کتنی ہے؟ 30 کے قریب. 30 صحابہ نے, یعنی یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے اس کو بیان کر دیا. 30 صحابہ نے, جن میں 27 صحابہ ہیں اور 3 صحابیات, 27 مرد اور 3 خواتین. 30 صحابہ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے. تو ایک دو یا ایک صحابی بھی حالانکہ بیان کرتے تو وہ چیز قابل اعتبار ہے, لیکن تقریباً 30 صحابہ نے, 27 مرد صحابہ اور 3 صحابیات نے رضی اللہ عنہم اجمعین, انہوں نے معراج کے واقعے کو جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے. واقع معراج کا پس منظر, اس کا پس منظر کیا تھا, یعنی اس سے پہلے کے حالات. تو جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام پر افسردگی کے بادل چھائے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا تھا اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. اس کے بعد پھر واپس آئے, کچھ لوگ ایمان لائے, یثرب میں کچھ لوگ ایمان لائے, لیکن وہ جو مکے کے مشکل حالات جو تھے افسردگی کے, کہ لوگ کیسے اسلام میں داخل ہوں گے, تو اس افسردگی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلایا اور آسمانوں کی سیر کروائی. گویا کہ آپ کے دل کو پختگی مل گئی کہ جس طریقے سے یہ انہونی چیزیں کہ ایک ہی رات میں مسجد اقصی اور پھر اوپر آسمانوں کا سفر جو عقل سے بعید ہیں, دور ہیں, وہ چیزیں اللہ رب العالمین ان کو ممکن بنا سکتا ہے. تو اللہ کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگیں اور بہت جلد جو ہے اللہ رب العالمین مکہ اور مدینہ پر اسلام کو فتح عطا فرما دے. اچھا, ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو کیا الفاظ استعمال کیے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے مسجد کا لفظ استعمال کیا, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسجد حرام میں بت تھے, یعنی مسجد حرام بھی اور مسجد اقصی بھی, یہ دونوں ہی دشمنوں کے قبضے میں تھے. ایک طرح سے مسجد حرام پر ایک طرح سے مشرکوں کا قبضہ تھا, اسے قبضہ ہی کہا جائے گا کہ اس میں ان کے اپنے بت رکھے ہوئے تھے, 360 کے قریب بت تھے. اور مسجد اقصی پر نصرانیوں کا قبضہ تھا, عیسائیوں کا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے مسجد کا لفظ استعمال کیا, مسجد حرام, مسجد اقصی. اس سے یہ پتا چلا اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دینا چاہ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ اہل اسلام کے ماتحتی میں آئیں گے, مسجد حرام بھی اور مسجد اقصی بھی. لہذا سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا اور مسجد حرام کو بتوں سے پاک کر دیا. اور سن 15 اور 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, یعنی تقریباً صرف 8 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصی کو فتح فرمایا. تو دونوں چیزیں اہل اسلام کے انڈر آ گئیں, زیر نگرانی آ گئیں. اب آئیے چلتے ہیں آگے, آپ کے سامنے معراج کی تفصیل بیان کی جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں, میں نے روات کا ذکر کر دیا کہ تقریباً 30 صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ صحابہ روایت کرتے ہیں, اور معراج کا یہ پورا واقعہ جو ہے ایک حدیث میں نہیں ہے, صرف ایک ہی حدیث میں ساری تفصیلات نہیں ہیں, الگ الگ حدیثوں میں. جیسے بہت سارے مسائل ہیں, نماز کو لے لیجئے کہ نماز کے مسائل سارے مختلف حدیثوں میں ملیں گے, ہے نا. تو اس طرح ہوتا ہے, تو ساری حدیثوں کو یکجا کر کے جو ہے پوری چیز جو ہے سمجھ میں آتی ہے. تو اسی طریقے سے اسراء و معراج کا واقعہ جو ہے ایک تو قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے اشارہ کیا ہے, اور اس کی تفصیل جو ہے وہ مختلف حدیثوں میں ملتی ہے, جو حدیثیں بخاری شریف میں ہیں, مسلم میں ہیں, مسند احمد میں ہیں, کتب ستہ میں ہیں, ابن ماجہ, موطا امام مالک ہیں, نسائی. تو جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں
جو ہے معراج کا یہ واقعہ ملتا ہے، جس میں سے چند کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضعیف سندوں سے بھی ہیں، لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے ہم واقعہ اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو صحیح سندوں کے ساتھ مختلف حدیثوں میں معراج کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں حجر میں تھا۔ حتیم یہ وہ جگہ ہے کہ جب مکہ والوں نے کعبے کی بوسیدہ عمارت کی درستگی کی، اس کی ایک دیوار گر گئی، یعنی ایک کعبے کی عمارت جو ہے خراب ہو گئی، اور اس کی تعمیر انہوں نے دوبارہ کی، اس میں جو ہے تعمیر کا کام کیا، تو ان کے پاس حلال مال کی کمی پڑ گئی، تو انہوں نے کعبے کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ دیوار یوں کر کے لے جانی تھی، لیکن کمی پڑ گئی حلال مال کی، تو انہوں نے دیوار کو یہاں سے یوں ڈائریکٹ کر دیا، ہے نا، زیادہ گھمانے کے نہیں گھمایا بلکہ یہیں سے جوائنٹ کر دیا اور یہ حصہ چھوڑ دیا، جبکہ یہ حصہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کے مطابق، یہ حصہ بھی اندرونی حصہ تھا، لیکن مکہ والے اگرچہ مشرک تھے جب انہوں نے تعمیر کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا لا تدخلوا فی بنائکم من کسب لا تدخلوا فی بناء من کسبکم الا طیبا، کہ کعبے کی تعمیر میں تم حلال مال ہی اپنا استعمال کرنا۔ مکہ کے مشرک بھی کعبے کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، یعنی اس جگہ میں تھا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حجر میں تھا، کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے کو چاک کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا، اور حضرت جبرائیل جو ہے ایک تشت لائے تھے، سونے کا تشت، اور آب زمزم سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس میں حکمت اور ایمان کو مزید جو ہے ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دوبارہ سے سینے میں لگا دیا اور اس کو بند کر دیا گیا، سی دیا گیا۔ شق صدر کا واقعہ گویا کہ دو بار پیش آیا ہے، ایک تو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے ایپیسوڈ میں اس کو بیان کیا تھا، بچپن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا، اور ایک موقع یہ تھا معراج سے پہلے کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا گیا، اور اس میں دل کو آب زمزم سے دھو کر دوبارہ سے سینے میں لگا دیا گیا۔ تو اس وقت بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز ممکن ہے کہ دل کو سینے سے باہر نکالا جائے اور اس کو دوبارہ سے اس میں فٹ کر دیا جائے۔ تو اس وقت تو میڈیکل نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی، لیکن آج کے زمانے میں میڈیکل نے جب ترقی کر لی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز باقاعدہ لوگوں نے اپنی تجربات سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے علم سے اس چیز کو جو ہے مان لیا کہ یہ چیز ممکن ہے کہ دل کو باہر نکالا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس میں جو کمی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو واپس سینے میں فٹ کر دیا جائے، اور انسان زندہ رہتا ہے، اس کا دل کام کرتا ہے۔ تو اس وقت میڈیکل نے ترقی نہیں کی تھی، لیکن اس وقت یہ واقعہ پیش آیا حضرت جبرائیل نے۔ سوچو، میڈیکل نے ترقی اب کی ہے، اور یہ واقعہ میڈیکل کی ترقی جو ہے اس واقعے کو گویا کہ ایک طرح سے تصدیق کرتی ہے، ایک طرح سے کہ اس وقت بھی یہ چیز، اب ان کے پاس یہ آپشن نہیں رہتا کہ اس چیز کو جھٹلائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دماغ دیا ہے، اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ میڈیکل میں ترقی کر کے اس چیز کو کر سکے کہ دل کو باہر نکالے اور پھر اس کو واپس سینے میں فٹ کر دے، اس کو ڈاکٹر سی دے اور وہ انسان صحیح سالم رہتا ہے، دل بھی اس کا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے یہی کام کروایا، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک جانور لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، گھوڑے سے، خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے خود اونچا، گدھے سے اونچا تھا، خچر سے کچھ چھوٹا تھا، وہ لایا گیا اور اس کا نام جو ہے براق تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ گھوڑا کیوں نہیں لایا گیا؟ یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ گھوڑا کیوں نہیں لایا گیا۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کا نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت میں گھوڑے عموماً جنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور جنگ میں امن کا ماحول نہیں ہوتا، اور عام سواری کے لیے جو ہے یہ خچر یا گدھے کا استعمال کیا جاتا تھا۔
گدھا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ سواری کے لیے. ابھی بھی کچھ علاقوں میں آپ جائیں گے، کشمیر کے پہاڑی علاقوں پر، تو وہاں پر بہت ساری جگہ سامان ڈھونے کے لیے آپ کو خچر ملیں گے. یعنی یہ باقاعدہ سفر کے لیے ایک اہم سواری ہے، خچر یا گدھا. تو گھوڑا جو ہے عام طور پر جنگ میں استعمال ہوتا تھا، اور خچر یا گدھا یہ امن والے راستے کے لیے. اور معراج کا واقعہ جو ہے یہ پورا کا پورا امن والا واقعہ ہے یا امن والا سفر تھا. تو ایک الگ سواری لا کر جو گھوڑے سے مختلف تھی، یہ پیغام دیا گیا کہ یہ سفر جو ہے وہ امن والا ہے. یہ بات سیرت نگاروں نے نقطہ بیان کیا ہے. تو براق لایا گیا. براق کا مطلب کیا ہے؟ براق اس کا نام تھا عربی میں، یا تو یہ ہے بریق سے، بریق کے معنی ہوتے ہیں سفید، تو یہ سفید رنگ کا تھا، سفید رنگ کا تھا، اس وجہ سے اس کو براق کہا گیا. یا پھر یہ ہے برق سے، برق کے معنی ہے بجلی، تو کیونکہ اس کی رفتار تیز تھی، ہے نا، اللہ نے بجلی کی طرح سفر کروا دیا نا، کہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یوں، تو اس کی رفتار، تو برق کے معنی ہوتے بجلی، تو اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی، اس وجہ سے اس کو جو ہے براق کہا گیا. تو بہرحال اس سواری کا نام جو تھا براق تھا. وہ گدھے سے اونچا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، یہ یعنی کہ الگ ہی قسم کا. اچھا، یہاں پر ایک اور وضاحت کر دی جائے. بعض حضرات نے کیا کیا ہے، براق کا آپ نے دیکھا ہوگا تصویر بنا دی ہے، فوٹو، اور فوٹو بنا کر کیا کیا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے عورت کا سا بنا دیا ہے، زنانہ چہرہ بنا دیا ہے، اور اس کے پر وغیرہ لگا دیے ہیں. تو یاد رہے کہ وہ صرف مصنوعی چیزیں ہیں، خیالی پلاؤ. اللہ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کی وہ کیفیت، وہ ہیئت نہیں بیان کی کہ اس کا یعنی دھڑ جو ہے اس کا پورا جانور کا ہو اور اس کا چہرہ جو ہو وہ انسانی ہو. تو اس طرح کے جو فوٹوز چلتے ہیں سوشل میڈیا پر، یا بعض حضرات جو ہے اپنے گھروں میں اپنی دکانوں میں براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ سینری جو ہے لٹکائے رہتے ہیں، وہ بے سند چیز ہے، بے سروپا چیز ہے. براق کی یہ کیفیت، یہ شکل کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار ہوا تو شروع میں براق جو ہے بدکنے لگا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو مخاطب کر کے کہا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر جو شخصیت سوار ہونے والی ہیں، آج تک ایسی شخصیت، ایسی معزز ہستی تیرے اوپر کوئی سوار نہیں ہوئی ہوں گی. یعنی یہ سب سے بابرکت شخصیت ہیں، یہ سب سے معزز شخصیت ہیں جو تیرے اوپر جو ہے سوار ہو رہی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا. مسجد اقصی کے دروازے میں، اس کی کڑی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے براق کو باندھا گیا. بعض جگہ ملتا ہے بعض صحابہ سے انہوں نے براق کو انہوں نے براق کو باندھنے کا انکار کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایات سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کے جو ہے اس کو رسی کو مسجد اقصی کے دروازے سے باندھا. پھر وہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا. شراب مدینے میں حرام ہوئی ہے، مکے میں حرام نہیں ہوئی تھی. معراج کا واقعہ کہاں سے ہوا ہے؟ مکہ سے. تو ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ منتخب فرمایا پینے کے لیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی ہداک للفطرتی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائی. تو شراب اگرچہ اس وقت حرام نہیں تھی، لیکن سلیم الفطرت لوگ جن کی طبیعت بہت سلیم، بہت صاف ستھری تھی،
جن کی طبیعت بہت صاف ستھری تھی، وہ اس وقت بھی شراب کو کوئی بہت اچھی چیز نہیں سمجھا کرتے تھے. حلال ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ استعمال کرتے تھے، پیتے تھے، لیکن بہت زیادہ شریف طبیعت کے مالک جو لوگ تھے وہ اس وقت بھی اس کو بہت بہتر، بہت اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آپ کے لیے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف فرمائی. اگر آپ شراب کا انتخاب فرماتے، شراب کو چن لیتے، تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی. اس کے بعد مسجد اقصی کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آسمانوں پر لے جایا گیا. جب آسمان دنیا تک پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جب آسمان دنیا تک پہنچے، تو اس کے جو دربان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں، انہوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا. جب حضرت جبرائیل نے کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ میں جبرائیل. کہا ساتھ میں کون؟ کہا ساتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھا کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں بلائے گئے ہیں، آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ کو بلایا گیا ہے. تو انہوں نے دروازہ کھولا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آسمان جو ہے یہ منتہائے نگاہ نہیں ہے یا حد نگاہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، سائنس جو ہے یہ تو جو مانتی ہے یہ ان چیزوں کو جن کو یہ محسوس کر سکے، پکڑ سکے، اس کو چھو لے گی تو اس کو مانے گی کہ بھائی اس کو ہم مانتے ہیں. جسے وہ چھو نہیں سکتے ہے نا، سونگ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو اس کو وہ نہیں مانتے. سائنس کا یہ لیول ہے. جبکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھو سکتے، اس کے باوجود مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا بظاہر یہ اصول بنا رکھا. مثال کے طور پر درد ہے، درد دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا، لیکن اس کے باوجود درد کو تسلیم کرتے ہیں نا وہ، کہ باڈی میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جبکہ درد نہیں دکھتا ہے. تو سائنس کا اصول خود سائنس کے مطابق ٹوٹ جاتا ہے. تو سائنس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا آج ایک نظریہ ہے، کل کو وہ نظریہ ٹوٹ جائے. شریعت پائیدار ہے، اس کے جو نظریات ہیں وہ شروع سے ہیں اور وہ آخر تک قیامت تک رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو سائنس یہ مانتی ہے کہ آسمان جو ہے حد نگاہ ہے، جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی ہے، جہاں ختم ہو جاتی ہے اسے ہم آسمان سمجھتے ہیں. آسمان کوئی ایسی سخت ثقیف چیز نہیں ہے کہ جس کو جس سے کوئی چیز ٹکرا سکے یا اس کو کھولا جائے، یہ کہتے ہیں سائنسداں. لیکن ان کی چیز کا اعتبار نہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکے. بھائی پہنچ نہیں سکے یہ الگ میٹر ہے نا. چاند پہ ہی کتنے لوگ گئے ہیں، چاند پہ ہی کہاں کتنے، جبکہ چاند تو دکھتا ہے نا، اور چاند آسمان یعنی آسمان تو چاند سے بھی اوپر ہے، لیکن چاند تک ہی نہیں پہنچ سکے ہیں. اور جن لوگوں نے چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے ان پر بھی شکوک و شبہات کا بعض لوگوں نے اظہار کیا ہے کہ پتہ نہیں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. پہلی بار امریکہ سے پہنچنے کا دعویٰ کیا گیا، اس پر اعتراض باقاعدہ سائنسدانوں نے ہی بہت سارے کیے ہیں، ہمارے یہاں سے بھی جایا گیا. بہرحال تو دعوے کیے گئے ہیں کہ اتنے اتنے گئے ہیں، لیکن ان پر بھی اعتراض اٹھانے والوں نے اعتراض کیا ہے. تو نہ پہنچ پانا اس بات کی تو دلیل نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. تو سائنس یہ مانتی ہے کہ بھئی آسمان تا حد نگاہ، منتہائے نگاہ، جہاں نگاہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اور ہم اہل ایمان کا، ہم مسلمانوں کا ایمان قرآن اور حدیث پر ہے. اللہ نے جو فرما دیا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، وہ 100% سے بھی زیادہ وہ یقینی ہے، وہ سچ ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آسمان جو ہے باقاعدہ ایک چیز ہے. اسی وجہ سے فرشتے نے دروازہ کھولا، آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے نا. اور جنات کے بارے میں آتا ہے کہ جنات جو ہے آسمان دنیا پر جا کر کان لگاتے ہیں اور اوپر کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ صادر فرماتا ہے، فرشتوں میں اس اللہ کے فیصلے کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوتی ہے، تو جنات اس کو سنتے ہیں اور سن کر وہاں سے نیچے کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ اپنے دوست کو، یعنی یہ عامل وغیرہ جو ہوتے ہیں نجومی، اس کو بتا دیں، اس کے کان میں ڈال دیں کہ یہ فیصلہ ہونے والا ہے، اور تاکہ وہ یہ فیصلہ ہوا ہے، تاکہ وہ پھر غیب کا دعویٰ کرے. تو جب وہ جن لے کر وہاں سے دوڑتے ہیں جنات، تو اللہ نے ستاروں کو مقرر کیا ہوا ہے. ستاروں کو ایک تو یہ مقصد ہے کہ وہ آسمان کی زینت ہیں، اور ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ ستارے ان جنات کو مارتے ہیں.
تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ستارہ جن کو پہلے پا لیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن پہلے نیچے اپنی بات کو ٹرانسفر کر دیتا ہے، ستارہ اس کو بعد میں پاتا ہے. یعنی جنات تہبتے لگے ہوئے ہوتے ہیں لائن سے، ایک کے اوپر ایک کے اوپر. وہاں اس نے سنا، جلدی سے نیچے والے کو ٹرانسفر کرتا ہے، وہ اپنے سے نیچے، وہ اپنے، اس طرح. تو حدیث میں آتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تو ستارہ پہلے پا لیتا ہے، اس کو بھسم کر دیتا ہے، کبھی وہ نیچے اپنی بات پہلے ٹرانسفر کر دیتا ہے اور بعد میں ستارہ پاتا ہے. تو جنات بھی صرف آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، اس سے اوپر نہیں. آسمان دنیا پر اللہ کی سیکورٹی بہت ہی زیادہ سخت ہے، ہائی لیول سیکورٹی ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا بغیر اللہ کی اجازت کے. آسمان دنیا سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، اس سے اوپر کی ہائی لیول سیکورٹی. تو اب سیکورٹی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جو فرشتوں کو مقرر کیا ہے ان کی سیکورٹی، وہ کتنی ٹائٹ سیکورٹی رکھتے ہیں. کہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کون؟ جبرائیل. حضرت جبرائیل وہ فرشتے ہیں جن کا صبح و شام آنا جانا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وحی لے کر اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل جب جب انٹری کرتے ہیں تو فرشتے پہلے پوچھتے ہیں کون ہو، ایک دم کھول نہیں دیتے، فرشتے پہلے پوچھتے ہیں کہ کون ہو. تو سیکورٹی یعنی اللہ نے ان کو جس چیز پر مقرر کیا ہے وہ اسی کام کے لیے ہیں. انہیں مروت نہیں آتی، انہیں ہمدردی نہیں آتی، ان کے جذبات احساسات فرشتوں کے یہ سب نہیں ہے. اگر یہ سب ہوتا تو ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے، کتنے لوگوں پر ترس کھا لیتا، ارے یار اس کے بچے روئیں گے بلکیں گے، چلو اس کی جان نہیں نکالو. لیکن یہ چیزیں اللہ نے ان کے یہاں نہیں رکھی. اللہ نے جس چیز پر مقرر کر دیا اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ جبرائیل بھی ہو تو پوچھنا ہے، جبکہ صبح شام آنا جانا ہے. لیکن کیا پوچھتے ہیں؟ کون؟ جبرائیل. تو کھولا نہیں کہ بھائی جبرائیل آتے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو روزانہ کا آنا جانا ہے تو کھول دو. نہیں، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نامی اسم گرامی ایسا ہے کہ فرشتے اس سے کیا ناواقف ہوں گے. لیکن سیکورٹی کا اندازہ لگائیں، ادب و احترام اپنی جگہ. لیکن کیا پوچھتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم، کیا بلایا گیا ہے؟ بھائی ابھی تک تو آپ اکیلے آتے تھے، کیا بلایا گیا ہے؟ کہاں ہاں بھائی بلایا ہے اللہ کی طرف سے. اتنا تو اعتبار ہے کہ جبرائیل جھوٹ نہیں بولیں گے. فرشتوں کو اتنا تو معلوم ہے نا کہ اللہ نے جیسے ہمیں مقرر کر رکھا ہے، ایسا ہی حضرت جبرائیل کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے پاس سے پیغمبر کے پاس، پیغمبر سے اللہ کے پاس، تو جھوٹ نہیں بولیں گے. تو لیکن کنفرمیشن دیکھیے، پاسورڈ سمجھ لیے، آج کا او ٹی پی ہوتا ہے نا آج کل کوئی بھی کام کرو تو او ٹی پی آتا ہے، ون ٹائم پاسورڈ. تو فرشتوں کا یہ پاسورڈ دیکھ لیجئے، سیکورٹی دیکھیے. کیا بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے. تو پھر دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید، اہلن و سہلن مرحبا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے آسمان کے جو نگہبان فرشتے تھے، جو ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے خوش آمدید کہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحبا کہا. پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. حضرت جبرائیل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف پیش کروایا کہ یہ آدم ہے. حضرت جبرائیل نے بھی اہلن و سہلن کہا، خوش آمدید کہا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کو، اچھے نبی کو، نیک نبی کو جو ہے خوش آمدید. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے. سیم سوال دوسرے آسمان پر بھی ہوا. 7 آسمان ہیں اور آسمانوں کی سیکورٹی کا عالم دیکھیں اللہ کی طرف سے. سیم سوال دوسرے آسمان کے فرشتے جو دروازہ کھولنا اور بند کرنے پر مامور ہیں کرتے ہیں. کون؟ جبرائیل. ساتھ میں کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ یہ نہیں پوچھتے، وہ یہ نہیں سوچتے، میں نے کہا نا وہ سب نہیں ان کے پاس جذبات، احساسات. اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار پہلے آسمان سے جب انٹری ان کی ہو گئی تو کھول دیا جائے. یہاں سے بھی وہاں پر کوئی وہ نہیں پائی گئی. اگر سیکورٹی میں کچھ کمی کوتاہی ہوتی تو وہ ہی نہیں آنے دیتے اوپر. لیکن جب پہلے آسمان سے ہو گئے، نہیں. آپ دیکھو کبھی اگر آپ نے دوسرے ملک کا سفر کیا ہو یا ملکی پیمانے پر بھی، تو اس میں بھی ایئرپورٹ میں دیکھیں کس قدر سیکورٹی ہوتی ہے. آپ معلوم ہے انٹرنیشنل اگر آپ سفر کریں گے، انڈیا سے باہر جا رہے ہیں، ایک جگہ آپ کی چیکنگ ہوئی سب سے پہلے گیٹ پر، اس کے بعد آگے چلتے ہیں آپ نے بورڈنگ پاس وغیرہ کروا لیا، پھر اس کے بعد وہاں سے چلتے دوسری جگہ چیکنگ ہوتی ہے، پھر تیسری جگہ آگے چل کے پھر پوچھ تاچھ ہو رہی ہے.
دوسری جگہ والے یہ نہیں سوچتے کہ اگر گڑبڑی ہوتی تو پہلے گیٹ سے ہی داخل نہیں ہو پاتے، نہیں سوچتے. یا تیسرا لاسٹ جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر گڑبڑی ہوتی تو یہ یہاں تک کیسے پہنچ جاتے. نہیں، سب اپنی اپنی ذمہ داری پر مامور ہیں. بھائی ہماری ذمہ داری یہاں پر پوچھ تاچھ کرنا ہے. یہ والے کہ ہماری ذمہ داری یہاں پر پوچھنا ہے تو پوچھنا ہے، ہماری ذمہ داری یہاں کی سیکورٹی کی ہے تو ہے، یہاں تک کیسے پہنچے نہیں جانتے، بس یہاں ہماری ذمہ داری ہے تو ہے. تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہ بھی سیم سوال کرتے ہیں. اور حضرت جبرائیل بتاتے ہیں کہ جی ہاں اجازت سے تشریف لا رہے ہیں، بلایا گیا ہے. تو وہ بھی دروازہ کھولتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت جبرائیل حضرت عیسیٰ سے تعارف کرواتے ہیں. پھر اسی طریقے سے تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. تیسرے آسمان پر بھی سیم سوال، ساتوں آسمان پر سیم سوال ہے کہ کون؟ جبرائیل. ساتھ میں کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بلایا گیا ہے؟ جی ہاں بلایا گیا ہے. جی دروازہ کھلتا ہے، خوش آمدید، تشریف لائیے. تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے. اس تعلق سے ایک ضعیف روایت لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک بار حضرت ادریس نے ایک فرشتے سے اپنے ساتھی سے کہا کہ یار مجھے گھما کر لاؤ. تو وہ لے کر گئے اوپر، چوتھے آسمان تک پہنچے تھے کہ ملک الموت آ گیا. فرشتہ روح قبض کرنے والا، کہا اللہ نے مجھے حکم بھیجا ہے روح قبض کرنے کا. تو وہاں روح قبض کر لی، اس لیے میں چوتھے پر، لیکن وہ ضعیف روایت ہے. اور دیکھیے اگر وہ واقعہ سچا ہوتا تو اس کی کچھ تفصیل ہوتی، تو کسی صحیح روایت میں نہیں ہے. بس صحیح یہ ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم بیت معمور سے، بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. ان سے تعارف کروایا اور بتایا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بیت المعمور جو ہے یہ کعبے کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر اللہ کا گھر ہے. روئے زمین پر کعبہ ہے، یہ سمجھیں کعبے کو روئے زمین پر جو اہمیت حاصل ہے، آسمانوں میں بیت معمور کو وہی اہمیت حاصل ہے. روئے زمین پر کعبے کا طواف انسان کرتے ہیں، انسان و جنات، کعبے کا طواف روئے زمین پر. اور وہاں ساتویں آسمان پر بیت معمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں. 70,000 فرشتے ایک بار میں اس کا طواف کرتے ہیں اور ہر وقت اس کا طواف چالو رہتا ہے. یہ کعبہ جو ہے روئے زمین پر، یہ زمین کی ناف پہ ہے ایک دم بیچوں بیچ میں. اور اسی طریقے سے بیت معمور بالکل اس کی سیدھ میں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ٹیک لگے ہوئے تھے. تو بچے خاص طور سے یاد کر لیں کہ کس آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، پہلے نبی ہیں تو پہلے آسمان پر ملاقات. ٹھیک ہے، پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. دوسرے پر حضرت عیسیٰ سے، یعنی جنہیں زندہ اٹھایا گیا. اس ترتیب سے یاد رکھیں، پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ سے، تیسرے پر حضرت یوسف سے. حضرت یوسف وہ نبی ہیں کہ جن کے باپ بھی نبی تھے، دادا بھی نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے. حضرت یوسف نبی، ان کے والد حضرت یعقوب نبی تھے، ان کے والد حضرت اسحاق وہ بھی نبی تھے، ان کے والد حضرت ابراہیم وہ بھی نبی تھے. باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، سب اوپر تک نبی. تو پہلے پر حضرت آدم، دوسرے پر حضرت عیسیٰ، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم. آخری اس پر جو ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس کے بعد حضرت جبرائیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا لے کر گئے. اور سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. اصل شکل میں حضرت جبرائیل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، لیکن اصل شکل میں نہیں. اصل شکل میں یہاں دیکھا سدرۃ المنتہا پر. ایک مرتبہ دنیا میں دیکھا تھا، ہے نا، شروع کے واقعات میں آیا تو ایک مرتبہ وہاں دیکھا تھا، اور ایک مرتبہ اب معراج کے موقع پر اصل شکل میں دیکھا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے
جنت کی سیر کروائی گئی، وہاں کی نعمتیں دکھلائی گئیں، اسی طریقے سے جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ معراج کی ہی رات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز فرض کی گئی۔ تو انشاءاللہ اب یہ 7ویں آسمان کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ سفر جو ہے انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں شروع ہوں گی۔ بہت اہم چیزیں ہیں، ابھی تک 7 آسمانوں کا سفر کر لیا، اب وہاں پر کیا ہوا یہ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں معراج کی رات کی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان درخشندہ پہلوؤں کو، ان خوبصورت پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے ذہنوں میں ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔